اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ میں ہوں ارشد قریشی اور پروگرام آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں۔ میرے مطابق گزشتہ پروگراموں کی طرح اس میں بھی ہم تحریک عدم اعتماد اور اس کے حوالے سے پیش رفت اور خبروں پر گفتگو کریں گے، تجزیہ پیش کریں گے۔ کل سرپرائز کا دن تھا، آج کوئی بہت اہم سرپرائز نہیں آیا ہے ماں سوائے چند ایک خاص خبروں کے، جس میں ایک کاف لیگ کی جانب سے بڑے چودھری صاحب کی جانب سے اس بات کی تردید آئی ہے جس کا کل خاصا ذکر تھا کہ چودھری برادران میں اختلاف ہوا ہے اس فیصلے پر، وزیر اعلیٰ شپ لینے پر یا ان کے خاندان میں کوئی بند کمرے کا اجلاس جاری ہے۔ چودھری شجاعت نے آج اس کی نفی کی اور کہا کہ میں اور میری پارٹی، میرا خاندان ایک ہی صفحے پہ ہے اور ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کا ایک خبریں چل رہی تھی کہ ان کا رابطہ ہوا ہے کاف لیگ سے، یا ممکنہ طور پر آج ممکن ہے، لیکن اس کی بھی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی۔ اور دوسری ایک اہم بات کہ فواد چودھری صاحب اور اسد عمر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، میڈیا سے گفتگو کی، جس میں اس خط کا ذکر تھا جس کا اس دن وزیر اعظم صاحب نے جلسے میں ذکر کیا تھا۔ آج اس جلسے کے بعد سے اب تک اپوزیشن کی طرف سے اس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ مفروضی بات ہے، خط کوئی نہیں لکھا گیا ہے۔ اور آج انہوں نے فواد چودھری صاحب اور اسد عمر صاحب نے اس کی وضاحتیں پیش کی اور انہوں نے کہا ہے کہ خط لکھا گیا ہے اور اس خط کو اعلیٰ ملٹری قیادت کے سامنے بھی پیش کیا گیا ہے، اور وزیر اعظم صاحب چیف جسٹس آف پاکستان اگر چاہیں گے تو ان کو بھی وہ خط دکھانے کو تیار ہے۔ جو اہم بات ہے، انہوں نے جو ذکر کیا ہے کہ اس خط میں وہ خط تحریک عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے سے پہلے لکھا گیا ہے، اور اس میں واشگاف الفاظ میں یہ دھمکی دی گئی ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے اور وزیر اعظم کا اقتدار رہتا ہے تو شدید نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس طرح کی دھمکی کا ذکر ہوا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ کے معزز چیف جسٹس صاحب اگر یہ منگاتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اور صورتحال واضح ہوگی۔ تو آج یہ وضاحت رہی، اس کا کافی گرم رہی خبریں۔ اس کے علاوہ کل جو وزیر اعلیٰ نامزد کیا گیا تھا پرویز الہی صاحب کو، اس حوالے سے آج نہ صرف آصف علی زرداری صاحب نے واضح طور پہ کہا ہے کہ پرویز الہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے، نمبر گیم جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، یعنی جو اعتماد کا ووٹ ہے وہ نہیں لے سکیں گے۔ اور ایسی ہی کچھ بات رانا ثناء اللہ صاحب نے مسلم لیگ نون کی طرف سے کی، اور ساتھ میں انہوں نے یہ الزام بھی دیا کہ یہ پورا چیپٹر کلوز جو ہوا ہے یہ مونس الہی صاحب کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ ہمارے تقریباً معاملات طے تھے ماں سوائے وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے کے، باقی تمام معاملات ہمارے طے تھے۔ ایم کیو ایم نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، لیکن ایم کیو ایم کی قسمت بہت خوب کہ 19 سیٹیں متحدہ قومی ملک پاکستان کے پاس جب تھیں تو وہ بھی بادشاہ گر سیاست میں شامل تھے، یعنی کسی کی بھی حکومت گرانا یا بنانا میں ان کا ایک اہم کردار تھا۔ ویسے بھی کراچی کی سیاست اگر 70 کی دہائی سے دیکھا جائے تو کراچی کی سیاست واقعی بادشاہ گر رہی ہے، اور ملکی سیاست کراچی کی ہی سیاست کے گرد گھومتی ہے۔ اور پچھلے پاکستان پیپلز پارٹی کے ادوار میں، مسلم لیگ نون کے ادوار میں، مشرف صاحب کے ادوار میں ایم کیو ایم نے اسمبلیوں میں اہم کردار ادا کیا۔ تو 19 سیٹوں پہ جو ان کا حال تھا، وہی 7 سیٹوں پر بھی وہ گیم چینجر کی حیثیت رکھتے، اور ابھی پورا جو تحریک عدم اعتماد کی جو سیاست چل رہی ہے، سب کی نگاہیں ایم کیو ایم پاکستان کی طرف ہیں۔ وہ اپنا وزن جس طرف بھی ڈالے گی وہاں پر کامیابی یقینی ہونے کے امکان ہے۔ آج جو کل قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا 31 مارچ تک ملتوی ہوا، کیونکہ 2 دن کا قواعد کے مطابق وقفہ ضروری ہے جب تحریک عدم اعتماد پر بحث کے لیے ووٹنگ ہو جائے اور اس کو پیش کر دیا جائے، منظور ہو جائے،
تو 2 دن کا وقفہ ضروری ہے، اور پھر 3 دن کے بعد اس کو منظور ہونے کے 3 دن کے بعد، 3 دن سے پہلے ووٹنگ نہیں ہو سکتی، اور 3 دن کے بعد 7 دن کے اندر تک اس پہ لازم ووٹنگ ہوگی۔ آج شیخ رشید صاحب نے فرمایا کہ 3 اپریل کو ممکنہ طور پہ ووٹنگ ہوگی، لیکن 31 مارچ کو اگر اجلاس بلایا جاتا ہے تو 31 مارچ کو بھی مختصر بحث کے بعد اور حکومت کے خلاف جو چارج شیٹ پیش کی جائے گی اس کے بعد بھی ووٹنگ ممکنہ طور پر کرائی جا سکتی ہے۔ لیکن شیخ رشید صاحب کا فرمانا ہے، فرمایا انہوں نے کہ 3 اپریل کو ووٹنگ ہوگی، اور اس سے آگے نہیں جا سکتی، کیونکہ 4 اپریل کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی ہے، تو اپوزیشن نہیں چاہے گی، پیپلز پارٹی خاص طور پر، کہ 4 اپریل کو یہ ووٹنگ رکھی جائے، تو غالباً 3 کو ہوگی، یا پھر 31 کو بھی ہو سکتی ہے، اور 1 اور 2 کو بھی ممکن ہے، لیکن حکومت کی طرف سے آج جو اشارہ آیا ہے وہ 3 اپریل تک کا آیا ہے۔ جو اب تک کی پوزیشن ہے اس کے مطابق صورتحال تو بہت زیادہ وہ نہیں آپ اندازہ کر سکتے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ اپوزیشن اور ان کے حامی جو ہیں ان کی تعداد کچھ یوں ہے کہ مسلم لیگ نون کی 84 سیٹیں ہیں، پیپلز پارٹی کی 56 سیٹیں ہیں، اور متحدہ مجلس عمل کی 14 سیٹیں، بلوچستان عوامی پارٹی کی 4 سیٹیں ہیں، بلوچستان نیشنل پارٹی کی 4 سیٹیں ہیں، اور آزاد امیدوار 2 ہیں، جبکہ جمہوری وطن پارٹی کی 1 سیٹ ہے شاہ زین بگٹی صاحب کی، مسلم لیگ کاف کی 1 سیٹ، مسلم لیگ کاف کی جو چیمہ صاحب، بشیر چیمہ صاحب وہاں گئے ہیں ان کی، اور عوامی نیشنل پارٹی کی 1 سیٹ ہے، اور دیگر جو نشستیں ہیں وہ 2 ہیں۔ دیگر میں بہت اہم بات کہ 2 سیٹیں اس وجہ سے ہیں کہ اس میں پی ٹی آئی کے جو پاکستان تحریک انصاف کے منحرفین ہیں وہ شامل نہیں ہیں، کیونکہ اپوزیشن کوشش کرے گی، اپوزیشن بہت پھونک پھونک کے قدم رکھ رہی ہے، اور اپوزیشن کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ منحرفین کے علاوہ، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے منحرفین جو ہے ان کے علاوہ اس گیم کو پورا کر لے، اس نمبر کو پورا کر لے، اور 172 کی تعداد پوری کر لے، کیونکہ وہ جو تشریح کے لیے سپریم کورٹ میں حکومت کی طرف سے دائر کیا گیا ہے آرٹیکل 63A، اس کا فیصلہ کچھ بھی آ سکتا ہے، تو اگر اچانک وہ فیصلہ آتا ہے تو یہ منحرفین جو ہیں ان کا فیصلہ اگر اپوزیشن کے مزاج کے خلاف آ جاتا ہے تو یہ مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ اس لیے اپوزیشن کی پوری کوشش ہے کہ ان کے بغیر نمبر پورے کرے، اور کافی حد تک پورے ہیں۔ دیگر جماعتوں میں جو میں نے دیگر نشستوں میں جو میں نے 2 کا ذکر کیا ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی ہیں جو حکومت میں شامل تھے، لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ جیتے ہوئے نہیں تھے، تو اگر کوئی بھی ایسا فیصلہ آتا ہے تو اس کا ان پر افیکٹ نہیں ہوگا، ان 2 پر۔ یہ امیدوار آزاد حیثیت میں جیتے تھے اور حکومت سے ملے تھے۔ اب حکومت اور اس کے اتحادیوں کی کیا پوزیشن ہے؟ جو میں نے آپ کو اپوزیشن اور اتحادیوں کی بتائی وہ تقریباً 169 کے قریب یہ فگر ہے ان کی، 169 ان کی نشستوں کی تعداد ہے تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے اب تک، جو بالکل واضح طور پہ سامنے۔ حکومت اور ان کے اتحادیوں کی پوزیشن کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی 155 نشستیں ہیں، مسلم لیگ کاف کی 4 نشستیں ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی کی 1 نشست ہے، جو زبیدہ جلال صاحبہ وہاں نہیں گئیں اور وہ حکومت کا حصہ رہیں، اور انہوں نے حکومت کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالا۔ اور جی ڈی اے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی 3 نشستیں ہیں، عوامی مسلم لیگ شیخ رشید صاحب کی 1 سیٹ ہے، اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی 7 نشستیں ہیں، اور دیگر 1 نشست ہے جو ان کا دعویٰ ہے کہ مسلم لیگ نون کے 1 نشست ان کے پاس آئی ہے۔ اور اس طرح حکومت اور اتحادیوں کی نشستوں کی کل تعداد 172، اور ان کی تعداد اپوزیشن اور ان کے اتحادیوں کی تعداد 169 ہے۔ ابھی توڑ جوڑ ہو رہی ہے، یہ تعداد حتمی نہیں ہے، تعداد ادھر ادھر ہو سکتی ہے، اور اب اپوزیشن نے ایک
مجھے جو میرے اپنے ذاتی رائے ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے ایک کوتاہی پھر ہو گئی کہ کاف لیگ کو ہاتھ سے نکلنے دے دیا گیا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو صوبے میں سندھ میں حکومت کر رہی ہے، اس کی پوری کوشش ہے کہ وہ ایم کیو ایم پاکستان کے تمام مطالبات جو وہ کر رہی ہے جائے اس کو مان لیا جائے، اور یہاں تک کہ بلدیات کی وزارت اور یہ جو بہت اہم وزارت ہے جس پر کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کمپرومائز ایم کیو ایم کے ساتھ کرنے کو تیار نہیں تھی، لیکن وہ بھی کرنے کو تیار ہے، اور ان کی حکومت آنے میں ممکنہ طور پہ گورنری کی بھی پیشکش، گورنر کے عہدے کی بھی کر دی جائے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی صورت میں متحدہ قومی موومنٹ کو ہاتھ سے نہیں نکلنے دینا چاہتی ہے، کیونکہ پھر تعداد جو منحرفین کی ہے وہ اس کے علاوہ بھی اگر ایم کیو ایم ان میں شامل ہو جاتی ہے تو اپوزیشن کی پوزیشن بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ تو جس طرح کاف لیگ کو، کیونکہ صوبے میں جو نون لیگ بہت اسٹرانگ رہی اپوزیشن کے طور پر، اور انہوں نے اگر وزیر اعلیٰ شپ ان کو پرویز الہی صاحب کو دے دی جاتی تو یقینی طور پر آج صورتحال بالکل یکسر مختلف ہو چکی ہوتی، لیکن انہوں نے اس میں یا تو دیر کر دی یا ان سے یہ ایک اور چوک ہو گئی جس کا فائدہ حکومت کو مل گیا۔ اب جو 31 کو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں یقینی طور پہ صورتحال مزید واضح ہو جائے گی، اور اگر ایم کیو ایم کوئی بھی فیصلہ حتمی طور پہ کر لیتی ہے، فی الوقت ایم کیو ایم کا یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ بالکل ایک دفعہ اور انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک میں غالباً پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں بالکل آخری لمحات میں فیصلہ کیا تھا، اور اسمبلی اجلاس میں آنے سے چند لمحوں پہلے فیصلہ ہوا کہ انہیں کس کا ووٹ دینا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ایم کیو بالکل اسی طرز پہ بھی چل رہی ہے اور یہ فیصلہ بالکل آخری لمحوں میں ہی کرے گی، اور سب سے اہم سپریم کورٹ میں جو تشریح کے لیے بھیجا گیا ہے پھر اس کا فیصلہ آنے پہ بھی بہت اہم پیش رفت ہوگی۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔